بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے علم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ فرمان مولا کائنات کا آپ کے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہزاروں مرتبہ مولا کے اس فرمان کو سنا ہے کہ اپنے جس مبارک و مقدس فرمان میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ علم زندگی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ علم حیات ہے۔ انسان کی یہ جسمانی زندگی، دنیا میں آنا اور جانا، پیدا ہونا اور اس کا مر جانا، مولا نے فرمایا یہ تو محض دنیاوی دائرے تک، اس حساب و کتاب تک محدود ہے، ایک ظاہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا، لیکن حقیقت میں انسان اس وقت زندہ ہوتا ہے جب علم کی جستجو میں اپنی حیات کو صرف کرے۔ مولا فرماتے ہیں حقیقتاً انسان کو اس وقت موت آتی ہے جب علم سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی انسان تو کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب تک وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح علم سے جڑا رہے، مولا فرماتے ہیں اس کی یہ کوشش زندگی کی، حیات کی سانسوں کی طرح ہوتی کہ جہاں اس کا ایک قدم حصول علم کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں یہ زندگی کی سانس کی طرح ہوتا، اور اگر اس کا دل منہ پھیر لے اور سمجھے کہ وہ سیر ہو گیا اور علم سے اگر اپنے آپ کو پلٹا لے اور جستجو علم کی اس کے وجود میں اگر ختم ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں یہ اس کی موت کا اعلان ہے۔ اور اس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا اسی لیے آغاز کیا کیونکہ اس علم کا بہت زیادہ گہرا رشتہ قلم سے ہوتا۔ کوئی بھی علم پسند انسان ایسا نہیں ہے جو قلم پسند نہ ہو۔ قلم اور علم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور انسان اپنے ہاتھ میں جب قلم اٹھاتا ہے تو بہت ساری چیزیں وہ اپنی زندگی میں لکھتا ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن اپنی زوان حیات میں کسی کاغذ پر صرف اسم 3 حرف والا یہ اسم اگر اپنی زوان حیات میں اپنے ہاتھ سے کسی کاغذ پر علی لکھے گا تو جس وقت تک وہ تحریر باقی ہوگی اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے تسبیح و مغفرت کرتے رہیں گے۔ یعنی اسی لیے ہمیں یہ ہمت ملی کہ ہم اپنی زندگی میں قلم سے کہیں پر علی لکھیں، کیونکہ جب تک وہ مولا کا نام اس کاغذ پر موجود ہوگا، وہ اس کا موجود ہونا لکھنے والے کی مغفرت کا سبب بنتا رہے گا۔
اور ایسے فرامین بیان ہوئے جس میں بے انتہا ہمت، بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کی ہمت کو بڑھایا۔ جب ایسی کوئی بات سنے گا تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کوشش کرے گا کہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں علی تو لکھے۔ کوئی فضیلت نہیں لکھی، کوئی مرثیہ نہیں لکھا، کوئی منقبت نہیں لکھی، کچھ ابھی لکھا نہیں، لیکن ابھی صرف علی کا نام لکھا ہے۔ تو جب تک وہ نام باقی ہوگا اس کے لیے نجات کا سامان مہیا ہوتا رہے گا۔ اس طرح اپنے چاہنے والوں کی ہمت بڑھائی، اور ہوتے ہوتے ان میں وہ شعور پیدا ہوا کہ انہوں نے خواہش کی کہ ہم بھی کسی طرح علی لکھے۔ توجہ رہے، تھوڑا سا مومنین سمٹ کر اگر قریب ہو جائے تو ذکر کے لیے آسانی رہے گی۔ توجہات رہے مومنین کی، کیونکہ آپ کی خدمت میں یہ کوشش اسی لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس زمانے میں جو نوجوان گزر رہے ہیں ان میں یہ خواہش اور یہ شعور، یہ دلچسپی پیدا ہو کہ وہ مدحت اہل بیت میں آگے بڑھیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک ایسا مرحلہ، ایسا وقت گزر رہا ہے جہاں اس سرزمین پر ہمیں ان کی مدحت کرنے والوں کی ان فہرست میں کوئی نام نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہر سال انشاءاللہ کسی نہ کسی مرثیے کا آپ کی خدمت میں تذکرہ ہوگا، تاکہ اس سے ان میں شوق پیدا ہو جائے، جس سے آگے بڑھتے بڑھتے کہیں کوئی مداح اہل بیت ہونے کی خواہش کرے۔ تو کیونکہ یہ سیرت ہے ان کی، یہ سنت ہے اہل بیت کی کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو اگر تم لکھ رہے ہو محض علی تو تمہارے لیے کیسے نجات کا سامان ہو رہا ہے۔ لیکن اب جب چاہنے والوں نے لکھنا شروع کیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم کچھ لکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب لکھنے والے کے لیے یہ بات ناموضوع ہوئی کہ وہ صرف کاغذ پر علی لکھے، یعنی حدیث کے اعتبار سے لکھا ہوا علی اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا سبب ہے، لیکن لکھنے والا تو اپنی طرف سے محض اتنا ہی نہیں لکھے گا، لہٰذا اس نے ایسا کوئی طریقہ اپنانا شروع کیا کہ جس میں اسم علی کے ساتھ ساتھ تعریف کے کچھ الفاظ بھی پیدا ہو، اور اس طرح ہوتے 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 دیکھتے دیکھتے دنیا میں ایک کے بعد ایک شعر سامنے آنے لگا، جس میں ایک مصرع لکھا، جس مصرے میں کہیں نہ کہیں انہوں نے مولا کا نام لکھا تاکہ وہ تحریر رہے اور پھر مدحت کا ایک ذریعہ بھی بن جائے۔ اور اب جو یہ ان کی کوششیں شروع ہوئی تو اس ہمت کو اور بڑھایا، اور امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری شان میں 2 مصروں کی ایک بیت لکھو گے تو تمہارے لیے اس ایک بیت کے بدلے میں جنت میں ایک بیت ہوگا، ہے نا؟ یعنی صرف 2 مصرے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ کہیں بھی وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم، ہو گئے 2 مصرے۔ بس اتنا کیا لکھنا تھا کہ جنت میں ان کے لیے گھر کا انتظام ہو گیا۔ یعنی مدحت کے بدلے میں یہ انعام تو پروردگار عالم کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں مداحی اہل بیت کا شوق پیدا کیا، ہے نا؟ توجہ۔ بس اب جو کوششیں شروع ہوئی تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چاہنے والے نے ایک مصرع، انہوں نے ایک مصرع، انہوں نے ایک بیت، انہوں نے ایک خطا، انہوں نے ایک منقبت، انہوں نے ایک قصیدہ، انہوں نے ایک مرثیہ، کیا کیا لکھ دیا، اور ایک سمندر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں برپا ہو گیا جو شان و شوکت اہل بیت بیان کر رہا ہے۔ اور ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس فہرست میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی موجود ہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی ریزن آپ کی خدمت میں واضح ہو کہ یہ موضوع کیوں اٹھایا گیا،
تاکہ مداحی اہل بیت کا شوق پیدا ہو، لیکن ویسے نہیں جیسے زمانے میں چل رہا ہے۔ آج اگر آپ زمانے میں دیکھیں تو بغیر جستجو کے محض قلم اٹھا کر کچھ بھی لکھ دینے کو مدحت نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مصرعے کو لکھنے سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے، وہ جستجو کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کسی منزل پر پہنچنے کے بعد جب لکھے تو یہ اس کی طرف سے اپنی محبت کی دلیل ہے نا توجہ؟ اسی خواہش میں آپ کی خدمت میں سوچا کہ کیونکہ یہ جو مرثیہ ہے انیس کا، یہ مرثیہ عجب رنگ ہے، لکھا ہوا بشر کے ہاتھ کا، لیکن ایسا انداز کہ جہاں آپ کو کہیں بھی بشریت نظر نہیں آتی، کہ بھئی کتنی گہرائی تک جذبات اور احساس کو کوئی انسان دیکھ سکتا ہے، مانو یہ جیسے کہ کوئی دل میں کسی کے جھانک رہا ہو۔ مصرع اول اس کا، جب رن میں سبط احمد مختار گھر گیا، یہ مطلع ہے۔ اور مکالمہ جو لکھا انہوں نے، دیکھیے صرف تاکہ وہ لطائف کا، وہ اشارات کا، وہ کناؤں کا، ان تمام چیزوں کا شعور ہو، اسی خاطر آپ کی خدمت میں یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کل آپ کی خدمت میں چند بند پڑے تھے کہ جہاں ماجرا وہاں تک پہنچا کہ وہ جو کربلا کی سرزمین پر وہ مسافر پہنچا اور اس نے جب یہ ماحول دیکھا کہ بھئی یہاں عاشور کے روز یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بہت پرآشوب ماحول ہے اور ہمیں یہاں سے دور ہونا چاہیے۔ اس ارادے سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ توجہات رہے آپ کی خدمت میں آگے بڑھا رہے ہیں، کوشش ہوگی کہ آج ہی پورا مرثیہ تمام ہو جائے، اگر کسی وجہ سے وقت نے گنجائش نہ دی تو کل لاسٹ ڈے ہوگا، کیونکہ ہمیں جو عنوان آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے وہ کسی طرح پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ لکھ رہے ہیں، جاننے کا ارادہ کرنے کے بعد 2-4 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر۔ بس یہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ وہ 4 قدم آگے جانے کے بعد رک کر جو دل میں احساس نے انگڑائی لی، یہ وہ لمحہ ہے جو خداوند عالم ہر انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جب کوئی حق سے آشنا نہ ہو، جب کوئی حقانیت کو جانتا نہ ہو، کسی بھی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو پروردگار عالم ناآشنا لوگوں کو باطل میں شمار نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں کبھی حق معلوم ہی نہیں چلا تھا، لہٰذا وہ ان کی زندگی میں ایک موقع پیدا کرتا ہے جس موقع میں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو حق کیا ہے، اور وہ اندر کی ضمیر کی آواز ہے جو ہر انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آتی۔ جب وہ باطل کے راستے پر نکلتا ہے، جب حق سے دور ہوتا رہتا ہے، تو ایک مرتبہ زندگی میں وہ آواز ضرور آتی ہے جو اس سے کہتی ہے یہ کام جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ بس وہی دستک پروردگار عالم کی جانب سے قلب انسان پر دی جانے والی وہ دستک ہی اس کی تقدیر کو پلٹنے کا انتظام ہوتی ہے۔ اگر اسے سن کر آ جائے راہ حق پر تو پھر کیا کہنے، لیکن اگر ویسے ہی غافل ہو کر چلا جائے تو پھر اس سے جیسا کوئی افسوس والا انسان نہیں۔ تو وہ منظر لکھ رہے ہیں کہ 2-4 گام بڑھ کے یہ سوچا وہ نامور، مظلوم کی دعا میں ہے ہر طرح کا اثر، واللہ برگزید حق ہے یہ خوش سیر، کر لیجے التماس دعا ہاتھ باندھ کر۔ یعنی یہاں اس مسافر کی بصیرت کا ذکر انیس کر رہے ہیں کہ کس انداز میں باندھا ہے الفاظ کو کہ ایسے لگ رہا ہو مانو جیسے جب وہ کھڑے ہو کر سوچ کر دیکھ رہا تھا تو انیس اس کے دل کے خیالات کو جھانک رہے ہیں۔ اس انداز میں لکھا واللہ برگزید حق ہے یہ خوش سیر، یعنی کون صاحب حق ہے، کون باطل والا ہے، یہ پہچاننے کی صلاحیت
परवरदिगार आलम बे इंतहा मुखलिस बंदों को अता करता। वरना दुनिया का तो ये आलम है कि अगर आप किसी को मेहराब में खड़ा कर देंगे तो पीछे सफ में खड़े रहने वाले कभी ये गौर नहीं करेंगे कि जो मेहराब में खड़ा हुआ है वो हमारे नमाज पढ़ाने के काबिल है या नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये बसीरत नहीं पाई जाती जिसमें वो उसके अहले हक होने को पहचाने। है ना तवज्जो? ये जिम्मेदारी हर इंसान की है। भाई हम मिंबर पर बैठे तो आपके लिए जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि आप ये देखें कि हम मिंबर पर आकर क्या कर रहे हैं। अगर ये नहीं पहचाना आपने तो फिर आप बातिल वाले का साथ दे चुके, है ना। यानी निगाह की वो बसीरत जो सामने वाले शख्सियत के क़ल्ब में हक़ानियत को पहचाने। ये जो मुसाफिर था जो गुज़र रहा था और उसने सोचा कि मैं करबला में यहाँ ये पुरा शोर माहौल में नहीं रहूँगा, और जाते जाते चंद कदम के बाद जो रुक गया, पलट कर जो उसने देखा तो ये उसके दिल की गवाही है जिसमें वो कह रहा है वल्लाह बरगुज़ीद हक़ है ये खुश सियर। उसके दिल ने उसे गवाही दी कि तू ज़रा एक मर्तबा इस मज़लूम को गौर से देख। जब उसने गौर से देखा तो उसके दिल की आवाज़ थी कि ये अहले हक़ है, मज़लूम है, अहले हक़ है, बरगुज़ीद हक़ खुशसियर है। तो जब उसने ये देख लिया कि हाँ इस वजूद में हक़ानियत पाई जाती है तो उसने तय किया और क्या कहा, कर लीजिए इल्तिमास दुआ हाथ बांध कर। और जो है यानी इल्तिमास दुआ जो हम अपनी ज़िंदगी में बार बार कहते हैं किसी से कि भाई हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं, हमारी दुआ करिए, जो भी, लेकिन जब तक हमने सामने वाले को पहचाना नहीं कि वो बरगुज़ीदा हक़ या नहीं, हम इल्तिमास से दुआ की गुजारिश नहीं कर सकते। क्योंकि आप उससे क्या दुआ की इल्तिमास करेंगे जिसकी खुद दुआ परवरदिगार आलम अपने लिए ख़ुद कबूल नहीं करता। है ना तवज्जो? यानी ये सारे वो बातिनी नुकात है जो किरदार और शख्सियत के एतबार से अनीस लिख रहे हैं। अभी उन्होंने फ़ज़ाइल का आगाज़ नहीं किया, लेकिन एक मुसाफिर जो अब दूर की निगाह से अगर हुसैन को देखे गौर से तो ये सारे औसाफ उसे नज़र आते जा रहे हैं। और सलीक़ा दुआ का ये बताया, कल कर लीजिए इल्तिमास से दुआ हाथ बांध कर। यानी दुआ उसी अमल को कहते हैं जिस अमल में करने वाले की बंदगी नज़र आए, हाथ जुड़े हुए हो, आंखें झुकी हुई हो, मिजाज में इंकिसारी हो, ज़बान पे इल्तिजा हो, तब कहा जाता है कि हाँ दुआ कर रहा है। तवज्जो है ना। गुरूर और तकब्बुर कभी दुआ के साथ शरीक नहीं होता। कर लीजिए इल्तिमास से दुआ हाथ बांध कर। तेगों में उसके पास चलूं जो खुदा करे, आसान हो मुश्किलें जो ये बेकस दुआ करे। देखिए अल्फाज अनीस ने लिखे, तेगों में उसके पास चलूं जो खुदा करे। यानी कितना गहरा मिसरा लिखा जिसमें अगर एक इंसान अपने क़ल्ब में हक़ और हिम्मत रखे। तवज्जो रहे, दो चीज़ें ज़रूरी है, क़ल्ब में उसके हक़ानियत हो और हिम्मत उसके मिजाज में, खुलूस उसके वजूद में, हिम्मत उसके मिजाज। ये दूसरे एक दूसरे को हम देख कर तो नहीं कह सकते कि भाई ये कितने मुखलिस है, उनमें हक़ है, नहीं है, लेकिन अपने आप में इंसान देख कर कह सकता है कि हाँ मैं मुखलिस हूँ या नहीं, मेरे क़ल्ब के बातिन में हक़ है या नहीं। तो यहाँ ये मंज़र लिख रहे हैं कि अगर किसी के क़ल्ब में हक़ानियत है, तवज्जो है, कोई बात अजीब तो नहीं है, कुछ अजीब बातें तो नहीं लग रही। देखिए क़ल्ब के अंदर बदमाश को मालूम होता है ना कि वो बदमाश है, ये हकीकत है। वो भले ही आपके सामने एतराफ़ नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा, मान नहीं रहा, लेकिन उसके दिल में उसे मालूम होता है कि उसने यहाँ बदमाशी की है ना तवज्जो। अब सामने वाला तो देखकर नहीं पहचान सकता, लेकिन वो खुद तो जानता है, खुद तो समझता है। तो यहाँ कौन सा मंजर लिख रहे हैं?
انیس نے وہ منظر لکھا کہ جب اس کا قلب گواہی دے اس کی حقانیت کی، کہ اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی بات غلط نہیں کی، باطل کی طرفداری نہیں کی، خلوص اور حق کی نیت سے ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو ویسے شخص کے لیے فرق نہیں پڑتا چاہے وہ بادل کے سائے میں جائے یا تلواروں کی چھاؤں میں۔ بھائی توجہ رہے، یعنی اسی وجہ سے یہ انیس ہے، کون سا باطن ہے، کتنی دور کی بات چل رہی، جب اسے معلوم ہے کہ ہاں وہ حقانیت رکھتا ہے، حق کی طرفداری کی ہے، عقل اور فکر کی میزان پر غور و تدبر کر کے سوچ سمجھ کر صحیح اور غلط میں تمیز رکھ کر جب صحیح کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا ہے، وجود میں اپنی ہمت پیدا کی ہے، قلب میں نیت خالص ہے، تو اس کے لیے انیس لکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے فرق نہیں پڑتا چاہے وہ بادل کی چھاؤں میں رہے یا ان پر تلواروں کا سایہ رہے، کیونکہ جب نیتیں خالص اور حق اور پاک ہوتی ہے تو پھر پروردگار کی مرضی شامل حال ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب چاہے اس تلوار سے سر کٹے تو سر کٹے، اور اگر اس نے ہماری زندگی لکھی ہے تو زندہ رہیں گے۔ لیکن تیغوں کی چھاؤں میں جانے کی ہمت صرف خلوص اور حق کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر آپ کو تلوار اور خنجر سے ڈر کر بھاگنے والے کہیں ملیں گے تو یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں حق پرستی نہیں ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس نے طے کر لیا، جب اس نے دیکھا شان و شوکت حسین کو دور سے، تو کہا کہ اگر یہ میرے حق میں دعا کرے تو میں کیا سے کیا ہو جاؤں۔ تو اس نے طے کیا کہ بھائی جب تم نکلے ہو اس نیت سے کہ نجف کی زیارت کرو گے، اور سامنے تمہیں ایک برگزیدہ حق نظر آ رہا ہے کہ جس کی دعا میں تاثیر ہے، تو پھر اب کیا سوچ رہے ہو کہ تلوار ہے، نیزے ہیں، بھالے ہیں، کیا ہے؟ اس نے کہا تیغوں میں اس کے پاس چلوں جو خدا کرے، آسان ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے۔ اور آیا قریب بارگاہ حسین میں، سامنے آیا۔ دیکھیے یہ ہے وہ بن، خیر یہ ایسا ہے کہ آپ اگر کسی انیس شناس سے پوچھیں کہ بھئی یہ 6 بن ہیں انیس کے، اس میں سے کون سا چنو گے، تو اسے 6 دن لگ جائیں گے سوچنے میں کہ میں کون سا چنوں، پھر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال لیکن اس پر توجہ رہے آپ کی۔ تو اب کیا ہوا جب اس نے طے کر لیا کہ نہیں ہمیں جانا ہے، اور طے کرنے کے بعد قریب آیا، لکھتے ہیں کہ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدین کے پاس، لرز رہا تھا، وہ ماحول دیکھا تھا، خود مصیبت تھا، اس کا اسباب لٹ چکا تھا، قید میں تھا، کیا کیا پریشانی اسے گزرا ہوا تھا، اور یہ عاشور کے روز کے ماحول کو دیکھا، اور شان و شوکت حسین کی وجہ سے خشوع، یہ تمام چیزیں جمع ہو کر اس کے بدن میں لرزا تھا۔ آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہدین کے پاس، کی عرض السلام علیک اے فلک اساس۔ السلام کی کتنی زیادہ تمیز و تہذیب بیان کی ہے کہ اس نے جب رتبے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے شان و شوکت کو پہچانا تو اب اس نے صرف سلام نہیں کیا، وہ کہہ رہا تھا السلام علیک اے فلک اساس، یعنی جو ہم رتبہ آسمان ہیں اسے کہتے ہیں فلک اساس۔ فلک آسمان کو کہتے ہیں، اساس اسے کہتے ہیں جس میں فلک کی چھلکیاں پائی جائے، جو فلک رتبہ فلک مرتبہ ہو۔ تو اس نے اس شان و شوکت کے اعتراف کے لیے کہا کہ عرض السلام علیک اے فلک اساس۔ اب توجہ رہے، عاشور کا روز ہے، وہ مسافر آیا ہے، اس نے حسین کو سلام کیا، اب حسین کا جواب ہے، یہ سلام، یہ جواب اور یہ مصرے سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کو کہ یہ آخر انیس کے ذہن میں آیا کیسے۔ تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ کسی نے ہاتھ کو تھام کر لکھوایا کہ اس نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہا ہے۔ کہ عرض السلام علیک اے فلک اساس، اس نے سلام کیا، اے فلک اساس کہہ کر سلام کیا۔ اب حسین کا جواب دیکھیے، مولا جواب دے کے یہ بولے بدرد و یاس، مولا جواب دے کے یہ بولے
بدرد ہوا آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس۔ کتنا لطیف دو لفظ ہے جو انیس نے رکھے، اور حسین نے کہا خدا شناس، یعنی خدا کو پہچاننے والے کو کہتے ہیں خدا شناس۔ تو آخر اس کے سلام میں خدا شناسی کہاں سے آئی؟ یعنی یہ دلیل بنی کہ جو جب اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر، اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر اگر کوئی امام کو سلام کرتا ہے تو وہ امام کو سلام نہیں کر رہا، وہ خدا شناسی بیان کر رہا ہے۔ یعنی اپنے ان دو مصروں میں انہوں نے ظاہر کیا کہ جو امام کو پہچانے وہی ہے وہ شخص جو اپنے خدا کو پہچانتا ہے۔ اسی سبب سے آج خداوند عالم کی ذات سے سب غافل ہے سوائے ان کے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں، کیونکہ کوئی خدا کو نہیں پہچان سکتا، صرف امام کو پہچان سکتا ہے۔ وہ بھی خیر دیکھیے عنوان بنے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں شاید بعد اربعین، ایک موضوع ہے بہت طویل ترین، لیکن الفاظ کی طرف توجہ رہے کہ جب امام کو پہچانا تو ایسے ہی لوگوں کو خدا شناس کہا جاتا ہے۔ اس نے حسین کو سلام کیا کہ السلام علیک، السلام علیک کی عرض السلام علیک اے فلک اساس۔ مولا جواب دے کے بولے بدرد و یاس آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس۔ اس ماحول میں جہاں کوئی رتبہ امامت کو نہیں پہچان رہا تھا، لاکھوں کے لشکر کے بیچ میں ایک تھا جس نے حسین کو سلام کیا تو حسین نے کہا جواباً یہ بندہ خدا شناس ہے۔ لاکھوں کا لشکر تھا موجود وہاں، کلمہ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، روزے رکھ چکے تھے، حج کر چکے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، کیا کیا ہو رہا تھا، لیکن کوئی خدا شناس نہیں تھا۔ اور اس ماحول میں لاکھوں کے بیچ میں ایک فرد آیا جس نے جب حسین کو دیکھا تو قریب آ کر کہا السلام علیک اے فلک اساس۔ تو یہ امام کو سلام کرنا دلیل بن گیا اس بات کی کہ وہ خدا شناس بندہ ہے۔ کیا کہنے، جزاک اللہ۔ آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس۔ عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، عرض اس نے کی غلام شہ ذوالفقار ہوں، بے کس ہوں، بے نوا ہوں، غریب الدیار ہوں۔ کیونکہ اسے راستے میں دشمنوں نے لوٹا تھا، قید کیا تھا، بہت پریشان کیا تھا، تو اس نے کہا میں ہوں شہ ذوالفقار کا غلام۔ کیونکہ حسین نے پوچھا بھائی کون ہے تو، ہمیں سلام کرتا ہے ایسے ماحول میں آ کر، اجنبی، بتا اپنا تعارف تو کرا۔ تو اس نے کہا میں غلام شہ ذوالفقار۔ اور یہاں کیسے پہنچ گیا تو وہ جواب دے رہا ہے۔ دیکھیے توجہ رہے، وقت کی پابندی، ایک مجلس ہے اس کے بعد مومنی سے شرکت کی گزارش ہے، فوراً بعد شاید 9:15 تک شروع ہو جائے گی۔ سوال پوچھا کہ بھائی کہاں سے آیا، وہ کہنے لگا دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر۔ ارے کیا کہنے، دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر۔ یعنی آپ دیکھیے مصرے کی لطافت کا کیا عالم ہے، کوئی اپنے گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر کہیں چلے جائے، کہیں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر ایسی کوئی ہستی اور محبت درمیان میں آ جائے تو شوق پیدا کر رہی ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ دے، اور جہاں وہاں جن دو کی خواہش تو کر کے نکلا۔ دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے، حسرت یہ ہے نصیب کرے یاوری اگر، یعنی اگر نصیب اس کا ساتھ دیں۔ اس نے کہا میں اپنی طرف سے کوشش کر چکا ہوں، میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں نجف کو جاؤں، پھر وہاں سے مدینے کو جاؤں گا،
یہ کوشش کر کے اپنی جستجو سے میں تو گھر سے نکل گیا، لیکن اب پروردگار عالم کی مرضی ہے، اگر میرا نصیب بھی میرا ساتھ دے. دیکھیے بندگی کے جلوے ایک ایک مصرے میں جو درمیان، اگر نصیب بھی میرا ساتھ دے تو کیا ہوگا؟ کہا پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر. پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر. اس نے کہا پہلے نجف جاؤں گا پھر میں جاؤں. اب دیکھیے بیت لکھی ہے، پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں. سرنوشت کسے کہتے ہیں؟ سرنوشت یعنی تقدیر کو کہتے ہیں، نصیب کو کہتے ہیں. اس نے کہا پہنچ جاؤں گا، جو جس ارادے سے نکلا ہوں اس منزل پر پہنچ جاؤں گا اگر میرے نصیب میں یہ دو عظیم دولتیں ہو تو. پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، یعنی پہنچ گیا میرے نصیب میں اگر یہ دو دولتیں ہیں تو ضرور پہنچ جاؤں گا. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کیا ہوگا؟ پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں. یعنی ایمان کی بلندی دیکھیے، ظاہر کے اعتقاد کو دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو یہ دو دولتیں زیارت نجف و زیارت مدینہ کی مجھے مل جائیں گی. لیکن اگر تقدیر آڑے آ جائے اور رستے میں اگر مجھے موت آ جائے تو جان لے کہ یہ وہ سفر ہے جس سفر میں میں نکلا ہوں کہ اگر راستے میں مر رہا ہوں تو بہشت میں پہنچ جاؤں گا. ظاہر کی زیارت کا اعتقاد ہے کہ اگر زیارت حسین کی نیت سے چلا ہوں، راستے میں اگر مجھے مار دیا جائے تو مجھے فکر کس بات کی ہے؟ موت مجھے بہشت میں لے کر چلی جائے. پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، راستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں. سن لیا جواب امام نے کہ اچھا تو یہاں جانا ہے، اس منزل پر تیرا ارادہ. اب دیکھیے یعنی بس یہ احساس ہے، ہم نے آپ سے کل کہا تھا لفظ کبھی جذبے کو بیان نہیں کر سکتے. لفظ ایک وسیلہ ہے بس، لیکن محسوس کرے جو دل تو وہ کرتا ہے. جواب سننے کے بعد حسین نے پوچھا، فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام؟ کہا ٹھیک ہے نجف میں جا رہا ہے زیارت علی کے لیے، وہاں سے مدینے کا جو تو نے ارادہ کیا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام؟ عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام. کیا کہنے دنیا میں ایک مقام کے، یعنی پوری دنیا میں جانے کے قابل بس وہی ایک مقام ہوتا ہے جہاں امام موجود ہو. پوری سرزمین پر ہمارے لیے کہیں جانے کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو وہاں جانے کی مستحق ہو تو وہ ہے جہاں امام موجود. اور اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام. اس سرزمین پہ ہے میرا آقا، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام. برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں. یعنی کیا لکھا؟ دیکھیے مصرع لکھ رہے ہیں جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوا کہ اگر ہمیں کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی زیارت کا شوق صبح و شام ہمیں رلاتا ہی رہتا ہے. اس نے کہا برس گزار دیے میں نے روتے روتے کہ کس دن زیارت حسین کروں گا. اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جس کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام. حیدر کے جان و دل ہے، شاہ مشرقین ہے.
حیدر کے جان و دل ہے، شہ مشرقین ہے، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہے۔ اس نے کیا کہا کہ حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرقین، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہے۔ یہ اعتقاد اس نے اپنا ظاہر کیا کہ اس جگہ جو مقام ہے، اس مقام پر اپنے آپ کو صدقہ کروں گا جہاں حسین رہتے ہیں۔ اے حسین کی ذات پر صدقہ ہو جائے اتنی انسان کی اوقات نہیں، ذات حسین پر صدقہ ہو یہ انسان کی اوقات نہیں۔ انسان بس اتنا ہو سکتا ہے کہ جہاں قدم رکھ کر حسین نکل گئے اس مٹی کے ذروں پر اگر اپنے آپ کو قربان و صدقہ کرے۔ قدم رکھ کر حسین اگر گزر جائے تو ان ذروں کے اوپر کوئی اپنے آپ کو صدقہ کرے، یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ کہا حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرقین ہے، صدقے میں اس جگہ کے وہیں تو حسین ہے۔ اب یہ مسافر ہے، یہ حسین کو پہچانتا نہیں ہے نا، یعنی جو برسا برس گزر گئے دیدار ہو کر، زیارت ہو کر یا تذکرے سنتے ہوئے، اس نے پہچانا نہیں کہ سامنے کون ہے۔ اور یہ ایک غربت کی وہ منزل بھی ہے کہ جس میں سراپا حسین کا یہ حال ہو چکا تھا زخموں سے کہ وہ پہچان نہیں پا رہا تھا کس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے آپ نے پوچھا تو ہم بتا رہے ہیں، ہم مدینے جائیں گے اسی لیے کیونکہ ہمیں حسین سے ملنا ہے۔ عاشور کا روز یہ انیس نے جو الفاظ کاغذ پر تحریر کیے، خدا جانے کہ اس کے پیچھے کیا سبب تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ تحفہ عنایت فرمایا، کیا کس درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ عاشور کے روز جہاں حسین نے نگاہ دوڑائی وہاں خون کا پیاسا نظر آ رہا تھا، ہر طرف سے خنجر اور بھالے اور نیزے اور تلواریں نظر آ رہے تھے، پانی کے سوال کے بدلے میں تیر چلائے جا رہے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک شخص آ گیا جس نے کہا میں مدینے جا رہا ہوں تاکہ میں میرے مولا حسین سے ملوں۔ بس یہ سننا تھا کہ اتنی پورا شوب دنیا میں ایک چاہنے والا مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب انیس نے 2 مصرے لکھے، یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل۔ یہ سن کے آپ آئے مسافر کے متصل، پھیلا کے دونوں ہاتھ کہا آ گلے تو مل۔ اللہ رے ان لفظوں میں چھپا ہوا انیس کے سینے کا درد، کیونکہ بہت توجہ رہے، کربلا میں کوئی مصیبت کو بیان نہیں کر سکتا جب تک خود اس کے دل میں درد نہ ہو۔ ایک عزادار کی زندگی مصیبتوں سے صرف اسی لیے گزرتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، باتیں طویل ہو جائے گی۔ ایک عزادار کی زندگی، مومن کی زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے صرف اسی لیے گزرتی ہے تاکہ اس کے دل میں درد پیدا ہو جائے، اور خداوند عالم یہ درد اس کے دل میں اسی لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ کل جب وہ حسین کی مصیبت کا ایک جملہ بھی سنے تو اس درد کو محسوس کر کے گریہ کرے۔ یہ اس کی توحید کا مزاج ہے۔ روز محشر آپ کے دل گواہی دیں گے کہ بھائی اتنا مہربان رحم کرنے والا پروردگار، اتنا قدرت مند پروردگار آخر اپنے چاہنے والے بندوں کو رنجشوں سے کیوں گزارتا ہے؟ کہ ٹھیک ہے کافر پر مصیبت آ رہی ہے، مشرک پر مصیبت آ رہی ہے، نافرمانی کی سزا انہیں دے دے پروردگار، لیکن جو چاہنے والے ہیں تیرے آخر وہ پریشان کیوں ہیں؟ کہا ہماری چاہت کے بدلے میں انہیں پریشانی اسی لیے آتی ہے تاکہ ان کے دل میں درد پیدا ہو۔
खुदावंद आलम की बारगाह में हज़ारों लाखों शुक्र के सजदे हैं। अगर वो किसी के सीने को आखिरी सांस तक पुर दर्द कर देता है तो ये उसकी बे इंतहा अजीम नेमत का नाम है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि दिल में दर्द है बस, और वो दिल में जो दर्द मौजूद होता है उसके बाद बस एक जुमला, चाहे वो मदीने का हो, चाहे वो मक्के का हो, चाहे वो करबला का हो, कि मदीने से निकलते वक्त क्या हुआ, मक्के से पलटते वक्त क्या हुआ, करबला के दाखिले के वक्त क्या हुआ, एक जुमले के सबब उसके आंखों से सैलाब बहने लगता है, क्योंकि उसके दिल में दर्द होता है। और ये दर्द की कैफियत थी हुसैन का, क्या आलम हो चुका था कि 6 महीने के बच्चे के लिए पानी के सवाल पर तीर बरसाए गए। ऐसे माहौल में एक ने आके कहा कि मैं हुसैन की मुलाकात के लिए मदीना जा रहा हूँ, तो वो दर्द उभर कर बाहर आया, घोड़े से उतर के उसके करीब आए। हुसैन ने कहा ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। हाँ भाई, हाँ भाई, दो मिसरे और है, उसके बाद हम आपको देखिए मजलिस है एक और, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। एक दिन और कल आपकी खिदमत में इस मरसिया को किसी तरह पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा किस मौजू को उठाए, क्योंकि हमने सोचा था 11 से 16 तक वो उन्वान पर पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही 3 दिन निकल गए और वो उन्वान हमारा रह गया वैसे ही। तो जैसे भी मौका होगा आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह उस मजमून पर आएंगे जल्द, जब ये मरसिया ख़त्म हो जाए। लेकिन तवज्जो रहे, नौजवानों की खिदमत में फिर से दोहराएं, ये उन्वान आपकी खिदमत में मरसिया निगारी के एतबार से सिर्फ इसीलिए उठाया ताकि आने वाली इस नस्ल में मिदहत अहले बैत का शौक़ पैदा हो। और शौक़ वो नहीं कि बस कलम उठाया और कागज़ पर लिख दिया जो मर्ज़ी आई, का हरगिज़ नहीं। तमीज़ और तहज़ीब और अखलाक और किरदार और शान और शौकत और मेहनत और जुस्तजू और इन तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद खुलूस और हक़ानियत के साथ कोशिश करे तो कुछ लिखे। ऐसे नहीं जो ये माहौल बना हुआ है आज कि आपको कोई भी नज़र आ रहा है कि भाई ना अलिफ का पता ना बे का पता और कभी कभी इंग्लिश में लिख दिया। ऐसे नहीं, देखिए बैत के बदले में बैत है ये उनका वादा है, लेकिन हमारी तरफ से हमारी मोहब्बत का भी तो इजहार हो। क्या हम अपनी रात की नींद कुर्बान नहीं कर सकते उनकी शान और शौकत में एक मिसरा लिखने की खातिर? क्या हम किसी तकलीफ़ और रंजिश से नहीं गुजर सकते उनकी मदद करने की खातिर? इस जज्बे के साथ जो आगे बढ़े उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये मजमून उठाया है। और दर्द दिल बयान करते हुए हदीस लिख रहे थे, ये सुन के आप आए मुसाफिर के मुत्तसिल, फैला के दोनों हाथ कहा आ गले तो मिल। हाँ भाई सच है, सदमे फुरकत है जान गुसिल। हाँ भाई सच है, सदमे फुरकत है जान, यानी दूरी जो फिराक अपने दोस्तों अहबाब खराबतदार से जो हुसैन की दूरी हुई, एक अकेले करबला के मैदान में रह गए, तो ये तन्हाई ये फुरकत हुसैन के लिए जांतोड़ मुसीबत थी। तो ये मिसरा इसीलिए लिखा कि हाँ भाई सच है, सदमे फुरकत है जान गुसिल, इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। इस मुसीबत में गिरफ्तार था, इस तन्हाई में गिरफ्तार था, इस सूरत हाल में गिरफ्तार था कि प्यासा हूँ कोई पानी के लिए नहीं पूछ रहा, भूखा हूँ कोई खाने के लिए नहीं पूछ रहा, अजीज़ व अक़ारिब से छूटा हुआ हूँ कोई अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं पूछ रहा, अपने घराने के लाशों को उठाया हूँ कोई ताज़ियत के लिए नहीं पूछ रहा। ऐसे आलम में अगर तू हुसैन की ज़ियारत के लिए मदीना जा रहा था और दरमियान में मुझसे मिल गया, तो ये तेरी मुलाकात कुछ देर के लिए मेरे दिल के लिए राहत का सबब बनी। इस दम बहल गया तेरे आने से मेरा दिल। तवज्जो रहे, देखिए ये है एक मिजाज जो अली की मोहब्बत रखने वालों का मिजाज होता है। तेज़ी से हम आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह एक बन और सुनाएंगे और मजलिस तमाम करेंगे कि ये जो मिजाज है कि जब हमें कोई नज़र आता है कि हाँ सामने वाला, जब कोई अली का चाहने वाला है ना, मुलाकात होती है हज़ारों लोगों से दुनिया में, कुछ लोग हैं जो दुनिया परस्त होते हैं,
بھئی ایسے ہی نہ جانے کب ملے کب چلے گئے، لیکن جب کوئی ایسا ہمیں ملتا ہے کہ جس کے سینے میں بھی علی کی محبت ہو، تو ایک علی کے چاہنے والے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنا مزاج اسی کے سامنے کھولتا ہے جو اسے مزاج علی کا نظر آئے۔ اور اب کیونکہ اس مسافر نے حسین سے کہا کہ میں نجف کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، پھر وہاں سے مدینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے اعتقاد کا اظہار کر دیا کہ میں علی کی محبت میں گرفتار ہوں، تو جب یہ سنا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، تب اس کے سامنے حسین نے بھی اپنی مصیبت بیان کرنی شروع کی۔ نہیں، پھر سے دوہرا رہے ہیں، دیکھیے آپ کی توجہ نہیں رہی۔ یعنی ایک مومن اپنے مصائب، اپنی تکلیفیں کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اسی وقت اپنی زبان سے اپنی مصیبت کا اظہار کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسا آئے جو علی کی محبت میں گرفتار ہو۔ اور کیونکہ وہ محب علی تھا اور اس نے اس کی دلیل دی، تو اب حسین نے کہا کہ ہاں بھائی، سچ صدمہ فرقت ہے جانگو سے، اس دم بہل گیا تیرے آنے سے میرا دل، طاقت کلام کی نہیں پاتا، یہ ذوق ہے، طاقت کلام کی نہیں پاتا، یہ ذوق ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا، یہ ذوق ہے۔ اللہ رے، بھوک و پیاس کی شدت کا کیا عالم ہے، درد و مصائب کے ٹوٹ جانے کا حسین پر کیا عالم ہے کہ سامنے کھڑا ہوا ایک شخص ہے جو بات کر رہا ہے، لیکن علی اکبر کے مرنے سے آنکھوں میں دھواں، عباس کے مر جانے سے کمر خم ہو چکی ہے، علی اصغر کی شہادت کو اپنے چہرے کے سامنے 6 مہینے کے بچے کا دم نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کیا ٹوٹ گیا حسین کے اوپر، اتنی کیفیت ہوئی کہ سامنے کھڑا ہوا ایک شخص ہے، اب اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، کا طاقت کلام کی نہیں پاتا، یہ ذوف ہے، چہرہ تیرا نظر نہیں آتا، یہ ذوف ہے، لیکن کیونکہ تو علی کا چاہنے والا ہے اسی لیے میرا ہمدرد ہو گیا، تو اب میں تجھے اپنا درد سناتا ہوں کہ مجھ پر کیا گزر گئی۔ آگے لکھا کہ میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں، میرا ہے اب یہ حال کہ زخموں سے چور ہوں، جنگل میں موت آئی ہے بستی سے دور ہوں، ایک خاکسار بندہ رب غفور ہوں، عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور ہوں، عالم ہے اس کی ذات کہ میں بے قصور ہوں۔ یعنی کس انداز میں بیت لکھی کہ فرماتے کہنے میں بات آتی ہے، صرف کہنے میں بات آتی ہے، یہ کچھ گلا نہیں۔ یعنی حسین نے کہا یہ بات صرف کہنے میں آ رہی ہے، میں کسی سے شکوہ نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ تو علی کا چاہنے والا ہے اسی لیے تیرے سامنے میں اپنی تکلیفیں اور اپنی مصیبت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ تو بھی محب علی، میں بھی محب علی، ایک محب علی ہی اپنا درد دوسرے محب علی سے سناتا ہے۔ تو کہا بات ہے کہنے کی لیکن شکوہ نہیں کر رہا ہوں، کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں، دن تیسرا ہے آج کہ پانی ملا نہیں، دن تیسرا ہے آج کہ پانی ملا نہیں۔ پروردگار عالم ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ مجلس کو تمام کر رہے ہیں، انشاءاللہ مرثیے کو پھر آپ کی خدمت میں کل آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رے پیاس کا کیا عالم لکھا، لیکن صرف اظہار پیاس نہیں ہو رہا، اس اظہار پیاس میں حسین اپنی اس غربت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو میں شکوہ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی سے گلہ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، جب تو سامنے آیا اور تجھ سے ملاقات ہوئی تو ایک بات ہے جو کہنے میں آئی ہے تو تجھ سے بیان کر رہا ہوں، کہنے میں بات آتی ہے یہ کچھ گلا نہیں،
दिन तीसरा है आज के पानी मिला नहीं। इमाम वक्त के सलाम से मजलिस को तमाम करे कि इमाम ने एक सलाम अर्ज किया जिसमें अजब सलाम की कैफियत है। फरमाते हैं मेरा सलाम हो हुसैन की शिद्दत प्यास के ऊपर। ऐसे सलाम न हुसैन से पहले कहीं सुने गए थे, न हुसैन के बाद में कहीं देखने में आए। एक सलाम इमाम ने किया हुसैन की तन्हाई के ऊपर। अब एक सलाम ये है कि जिसमें सलाम करते हैं हुसैन की प्यास के ऊपर। का मेरे मौला कहीं किसी की प्यास पर भी सलाम किया जाता है? कहीं किसी के प्यासे रहने पर भी सलाम किया जाता है? कहाँ हुसैन की प्यास के ऊपर सलाम किया जाता है? क्योंकि कायनात तो कौनैन में हुसैन जैसा कोई प्यासा नहीं। का मौला तू ही बता दे कि वो कैसा प्यासा है। कहा कि जो भी प्यासा होगा वो सिर्फ उसी वक्त प्यासा होगा जब उसके अतराफ में कहीं पानी न मौजूद हो। जितने भी प्यासे होते हैं वो वहीं प्यासे होते हैं कि किसी सहरा में हो, किसी रेगिस्तान में हो, दूर दराज कहीं चले गए हो, कोई मदद करने वाला ना हो, अतराफ में कोई इंसान ना हो, पानी की एक बूंद कहीं अतराफ में, तब प्यास उस पर तारी होती है। लेकिन ये अकेला प्यासा वो हुसैन है जिसके ऊपर इतनी प्यास तारी हो गई थी कि कलेजा फट रहा था, ज़बान खुश्क हो चुकी थी, होंठ पर कांटे आ गए थे, और ये सारी प्यास उस प्यासे पर तारी हुई जिसकी निगाहों के सामने दरिया बह रहा था। का सामने बहते हुए दरिया को रखते हुए अगर कोई प्यासा रह गया तो वो एक अकेला प्यासा हुसैन है। और अपना मरसिया कहा और सैयदुश्शहदा ने बयान किया कि अना ख़तीलुल अतशान, मैं वो हूँ कि जिसे अतशान की कैफियत में क़तील बनाया गया। ये तर्जुमा बदल कर आपकी खिदमत में इसीलिए अर्ज़ किया क्योंकि हुसैन ने अपने आप को मक़तूल नहीं कहा, हुसैन ने अपने आप को क़तील कहा। दो अलग लफ्ज़ है, दोनों में फ़र्क होता है। मक़तूल उसे कहते हैं जिसे क़त्ल किया जाए, जिसे क़त्ल किया जाए, जिसे मार दिया जाए, उसे मक़तूल कहा जाएगा। क़तील उसे कहते हैं जिसे क़त्ल करने की ज़रूरत ना हो। अना क़तीलुल अतशान का तर्जुमा ये नहीं होगा कि ज़ालिमों ने मुझे प्यासा क़त्ल किया है। अना क़तीलुल अतशान का तर्जुमा ये होगा कि ज़ालिमों ने मुझे इतना प्यासा रखा कि उस प्यास ने मुझे मार दिया था। शिम्र को खंजर चलाने की ज़रूरत नहीं थी, शिद्दत प्यास से हुसैन का क़त्ल हो चुका था। अना क़तीलुल अतशान। या